سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، وہ خامخواہ میں ان کی وجہ سے پورا پروگرام ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور یا تو آپ لوگ بول لیں یا میں بولوں، دونوں بولیں گے تو پھر ظاہر چلنے والا نہیں ہے۔ تو شور بھی کر رہے ہیں آپ، وہ چاہے انتظامیہ کے لوگ ہوں، چاہے آنے والے حضرات ہوں۔ نبی کے میلاد پاک کی محفل ہے، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ یقیناً ان محفلوں میں جو جتنا زیادہ مؤدب ہوتا ہے، میرا کریم اسے اتنا ہی زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور بہت خوب کہا بریلی کے تاجدار نے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور کی آمد سے پیشتر اس دنیا کا کیا حال تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ میرے امام نے قیامت تک آنے والے سنیوں کو عقیدہ دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ مغرب کے بعد ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں داخل ہوئے ہیں جس مہینے کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، بہت سے لوگ 12 تاریخ کو نبی کی میلاد منانے کا اہتمام کر رہی ہیں اور ابھی سے مختلف طرح کے انتظامات کر رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مغرب کے بعد ربیع الاول شریف کا چاند لگا اور ہمیں اللہ نے پہلی شب ہی محبوب کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، آپ جانتے ہیں میلاد النبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے آج کا خصوصی خطاب آپ کو اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت کرنا۔ میں آپ کو بس 2-4 باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد کا منانا کہاں سے ثابت ہے، اور میلاد منانے سے ہوتا کیا ہے، کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اگر جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سنیں گے تو آئندہ نبی کی میلاد کو لے کر اگر آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ خود اس کو جواب دینے کے لائق بن جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی بنی اسرائیل سے ایک قدم آگے نکل جائیں گے۔ یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی، گویا آقا فرما رہے ہیں کہ میری امت اس سے آگے نکل جائے گی۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 73 میں 72 ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور صرف ایک جماعت ہوگی جسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔
72 جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیں، گنتی کے اعتبار سے 72 زیادہ ہے کہ ایک زیادہ ہے؟ جی اگر آپ کوانٹیٹی کے اعتبار سے، بھیڑ بھاڑ کے اعتبار سے دیکھیں تو 72 بہت زیادہ، ایک تو اکیلا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کوانٹیٹی، زیادتی، بھیڑ بھاڑ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ وہ 72 ہو کر بھی جہنم میں جائیں گے اور وہ ایک اکیلا ہو کر بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب حضور نے آگے جانتے ہو کیا فرمایا؟ یہ صحابہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ صحابہ اکرام نے اسی موقع پر سوال عرض کر کے ہم گناہگاروں کا مسئلہ حل کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے آخر ان کے اندر کون سی خوبی ہوگی، کون سا کمال ہوگا، وہ جنت میں بھلا کیوں جائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ اور محبت سے کہیں، جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوں گے۔ اور میں منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، نبی کی میلاد منانا یہ نبی کی بھی سنت ہے اور نبی کے صحابہ کی بھی سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں بتائی، 1450 سال ہو گئے ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، اسٹڈی کرنے والے، سب کچھ کر کر آخر میں یہی نتیجہ برآمد ہوا کہ جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں امام الانبیاء نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں اہل سنت والجماعت میں ملتی۔ کہیں الحمدللہ۔ اچھا آپ کی توجہ نہیں ہے اس طرف، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں معذرت کے ساتھ، پچھلی بار بھی میں اور سید صاحب آئے تھے، یاد ہوگا شاید آپ کو، اور اسی وجہ سے سید صاحب نے بیان نہیں کیا تھا۔ اگر آج بھی یہی ماحول رہا تو آج بھی آپ محروم رہیں گے، پہلے کہہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ اطمینان سے سنیں گے نہیں تو سید صاحب بھی اتنا طویل سفر کر کے آئے، 10-15 منٹ پچھلے سال کی طرح بول کر چلے جائیں گے، پھر آپ شکایت کرتے رہنا، پھر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے آپ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیں اور پوری توجہ یہاں دیں۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے آپ کو بھلا بتائیے؟ کچھ ملنا ہے؟ آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ آپ اس لیے آئے کہ کون کون آیا میں وہ دیکھوں، کتنے لوگ آئے میں وہ دیکھوں، لائٹیں کہاں کہاں لگی تھی، مجمع کیسا تھا، یہ دیکھنے آپ آئے ہیں؟ تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ اچھا جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اب سبحان اللہ سب نے کہا، یہی رسپانس تقریر میں بھی ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں بتائی تھی وہ ساری نشانیاں اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں چکرالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بوچالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مرزائیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں شیعوں، بوریوں، کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں نیچرویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اگرچہ فتنوں کے دور میں پیدا کیا لیکن میرے کریم کا بے پناہ کرم ہے، کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اس جماعت میں پیدا کیا ہے جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ اور میں پورے ہندوستان میں علل اعلان کہتا ہوں، اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور باطل فرقے والوں کو چیلنج کرنے کے لیے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے منہ کوئی بھی میاں مٹھو بنے تو بنے، اپنے آپ کو کوئی حق پر کہے تو کہے، لیکن آپ مطمئن رہیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ نے نبی کے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا ہے، نبی کی میلاد منانے والوں کے گھر پیدا کیا ہے۔
تو ہم حق جماعت میں پیدا ہوئے کہ الحمدللہ. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم سنی عقیدے کے معاملے میں، مسلک اور مذہب کے معاملے میں 100% پرفیکٹ ہیں، عقیدے میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، مسلک اور مذہب کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن خرابی ساری کی ساری ہے تو ہمارے اور آپ کے اعمال کو لے کر، ہمارے اور آپ کے معاملات کو لے کر. عقیدے میں بالکل پرفیکٹ، لیکن جب بات عمل کی آئے تو کوسوں دور. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر سوال پوچھا جائے کہ نبی کی میلاد منانے والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ تم میں سے کتنے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر آئے؟ تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج مغرب بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اکثریت ایسی ہوگی جن کے ہاتھ نیچے ہوں گے اور گنتی کے چند لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نبی کی میلاد بھی مناتے ہیں، ہم غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم مخدوم کی چوچا کا عرس بھی مناتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تاریخ عرس بھی مناتے ہیں، ہم غریب نواز کی چھٹی بھی مناتے ہیں، ہم نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، ہم لنگر ڈیک چادر گاگر بھی کرتے ہیں، ہم فاتحہ خوانی جلسے جلوس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، ہم اور آپ اس میں کوسوں دور نظر آتے ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، آپ کے یو پی میں جلسے صبح کے 3-4 بجے تک ہوتے ہیں، لیکن نماز فجر میں جا کر محلے کی مسجد میں دیکھیں تو وہی گاؤں کے چند بوڑھے اور بیچارہ امام، علاوہ اس کے جو رات بھر ہاتھ کو جھنڈا بنائے ہوتے ہیں نا، وہ فجر میں مسجد میں نظر نہیں آتے. وہ جو نوٹے لٹا رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں، وہ فجر میں مسجد میں نظر نہیں آتے. تو میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، عقیدہ 100% پرفیکٹ ہے، عمل کو بھی پرفیکٹ کرنا ہے کہ انشاءاللہ. اگر کوئی آپ سے سوال پوچھ بیٹھے نبی کی میلاد قرآن میں کہاں لکھا ہے، بخاری مسلم میں نبی کی میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ عمر فاروق اعظم نے منایا تھا؟ عثمان غنی اور مولا علی نے منایا تھا؟ کیا کسی صحابی نے منایا تھا؟ بتاؤ تو بتائیے ہم نے کتنے ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے میلاد کا جھنڈا کہاں سے ثابت، میلاد کا جلوس کہاں سے ثابت، یہ میلاد میں جو لائٹیں لگاتے ہو یہ کہاں سے ثابت، یہ میلاد میں جو محفلیں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت، یہ میلاد میں نیازیں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت؟ ہم سب کرنے والے لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے ہم نے کبھی خود ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ اگر کوئی پوچھ بیٹھے تو جواب ہمارے پاس ہے. مزار پر جانا، چادر چڑھانا کہاں سے ثابت؟ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت؟ یا رسول اللہ کہہ کر نبی کو مدد کے لیے پکارنا کہاں سے ثابت؟ یا غوث المدد کہنا کہاں سے ثابت؟ اگر کوئی پوچھے تو کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ اگر کوئی کہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جتنے سوالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے، لیکن ہم سنی ہو کر بھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، رسمی طور پر کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، میں یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، ویسٹ بنگال کے کسی علاقے میں جاتا ہوں اور وہاں کمیٹی والے کہتے کہ حضرت ہمارا یہ 28واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 37واں جلسہ ہے، ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد پوری زندگی والد صاحب نے کیا، اور 17-18 سال سے ہم نوجوان لوگ مل کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ باپ دادا پردادا نے یہ جلسہ شروع کیا، ان کے بعد 10-12 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ یہ تو بتا
بتاتے ہیں کہ اس جلسے کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور اس جلسے میں ہم نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے. ہمارا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہے. وہ کمیٹی والے یہ ساری چیزیں تو گناتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جس گاؤں میں 35-40 سال سے باپ دادا پردادا نے جلسہ شروع کیا تھا آج ان کی نئی جنریشن کر رہی ہے لیکن ان کمیٹی والوں کے چہروں کو دیکھ کر رونے کا جی چاہتا ہے. جس گاؤں میں 40 سال سے جلسے ہو رہے ہیں اس گاؤں کے جوانوں کے چہرے پر آج بھی داڑھی نظر نہیں آتی. 12 سال سے یہ جلسہ ہم کر رہے ہیں لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں, نماز کی پابندی نہیں, سروں پر ٹوپیاں نہیں. آپ بتائیے ہم نے جلسہ کیا صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے کیا تھا؟ ہم نے جلسہ صرف گاؤں کا نام روشن کرنے کے لیے کیا تھا؟ ہم نے جلسہ صرف باپ دادا کی رسم کو زندہ کرنے کے لیے کیا تھا؟ ہم کر کیوں رہے؟ ان جلسوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے پھر سن لیں, یہ جلسے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتے, یہ جلسے کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ جلسے زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جلسے آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ جلسے شریعت کو سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ جلسے نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جلسے اللہ رسول کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن 40 سال 45 سال 38 سال سے جلسے ہو رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں. آج بھی ہم جاتے ہیں جب جلسوں میں لوگ کہتے ہیں حضرت شراب پر بولیے گا, حضرت نشاور چیزوں کے بارے میں بولیے گا, حضرت تھوڑا پب جی اور ٹک ٹاک پر بول دیجئے گا, حضرت نوجوان آج آوارہ ہو گیا ہے, ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے, چند باتیں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے بول دیجئے گا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, جن گاؤں میں کئی سالوں سے جلسے ہو رہے ہیں ان گاؤں کے لوگوں کو اب تک اگر حرام حلال کی تمیز نہیں ہے, ان لوگوں کو اگر یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے, آخر جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے, انہیں فرائض و واجبات معلوم نہیں ہے, تو بتاؤ ان جلسوں سے ہم نے اور آپ نے آخر حاصل کیا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان, اس نے ہمیں اور آپ کو میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا, میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ لگ گئی, اسی ماہ مبارک میں امام الانبیاء زمین پر تشریف لائے. ہم اور آپ طے کر لیں, اپنے آقا کی بارگاہ میں وعدہ کر لیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس مقصد کے تحت اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے عاشق بنتے ہیں, ہم آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محبت سے کہیں انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب ہے خوشی, وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے اسے عید کہتے ہیں. اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے برث, پیدائش, جنم, اور میلاد النبی کا مطلب نبی کا برث, نبی کی پیدائش, نبی کی ولادت. تو عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کے برتھ ڈے کی خوشی, نبی کے ولادت کی خوشی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والے جتنے فرقے ہیں ان میں تنہا اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو نبی کا میلاد منایا کرتی ہے, اور باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں, کبھی اپنے بچوں کا, کبھی بیوی کا, کبھی دوستوں کا. اچھا, جب اپنا دوست احباب کا, بیوی بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا, لیکن جب سنی نبی کا میلاد مناتا ہے تو سوال کرتے کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں سے ثابت ہے, کسی نے منایا تھا, قرآن میں کہیں ہے؟
بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اعتراض؟ ہم کہتے ہیں لوگ جب اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر سنی سال میں ایک بار نبی کا برتھ ڈے منائے تو اس پر تمہیں اعتراض۔ تو سنو، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کے مقدر میں اپنے بیوی بچوں کا، اپنے دوست احباب کا برتھ ڈے منانا لکھا ہے۔ ہم سنیوں کے نصیب میں اپنا ہو نہ ہو اللہ کے حبیب کا برتھ ڈے منانا لکھا ہوا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی کی میلاد منانے سے ملتا کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جس سال مسلمان نبی کی میلاد مناتا ہے اللہ پورے سال کو خیر و برکت والا کر دیتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار میلاد منائی جائے تو پورا سال خیر و برکت والا، اگر سال بھر میلاد منائیں گے تو پوری زندگی خیر و برکت والی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہم سنیوں نے جب نئی دکان خریدتے ہیں تو کہتے ہیں میلاد منا رہے ہیں، شادی بیاہ ہو تو ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، نیا مکان خریدیں تو ہم حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ کیوں؟ سال میں ایک بار میلاد مناؤ تو سال بھر برکت، سال بھر مناؤ گے اللہ زندگی بھر برکت عطا فرمائے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ بھی سن لیں، حضور کی میلاد منانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یعنی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اگر مناؤ تو بھی ٹھیک، نہ منایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے نہیں منایا تو نہ منانے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، منا کر ثواب کے حقدار تو ہوں گے، لیکن نہیں منایا تو گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو مناتے ہیں ان کو منانے دو، اور جو نہیں مناتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو مناتے ہیں منانے والوں کو نہ منانے والے نہ چھیڑیں، اور جو نہیں مناتے منانے والے ان کو نہ چھیڑیں۔ اور ویسے بھی سنی کسی کو چھیڑتا تو نہیں ہے، چھیڑتا ہے؟ سنی چھیڑتا نہیں۔ میلاد منانا کہاں سے ثابت؟ ہم نہیں پوچھتے، وہی سوال کرتا ہے۔ محفلیں کہاں سے ثابت؟ وہی سوال کرتا ہے۔ 11ویں کہاں لکھا ہے؟ محرم کا جلوس کہاں لکھا ہے؟ یہ شربت کہاں لکھا ہے؟ یہ کھچڑا کہاں لکھا ہے؟ یہ زردہ حلوہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سارے اعتراض کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو سنی نہیں ہے۔ ہم سنی اسے چھڑتے نہیں، سال بھر وہی چھڑتا، یہ کہاں وہ کہاں یہ کہاں، عرس کہاں، چادر کہاں، مزار پہ جانا کہاں، چھٹی کہاں، آخر مخدوم کے چوچا کا عرس کہاں، آخر مزار پر چادر چڑھانا کہاں۔ سال بھر وہی ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ لوگوں سے کہتا ہے سنی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بتائیے اس کو کہتے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو جو کچھ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کہتے تیرا لوٹا کہاں لکھا ہے، تیرا 40 دن کا چلہ کہاں لکھا ہے، یہ تیرا بوریا بستر لے کے نکلنا کہاں لکھا ہے، یہ ماں کو بستر پر بیمار چھوڑ کر چلا گیا کہاں لکھا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ سال بھر وہ ہمیں ہی چھیڑتا رہتا ہے، اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے سنی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو سن لو، سنی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، لیکن سنی کو کوئی چھیڑ دے تو سنی چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ ہم خود بڑھ کے چھیڑتے نہیں، لیکن کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میلاد کا منانا، منبر رسول پر موجود ہوں، سنیں ذمہ داری سے، میلاد کا منانا آج کے بریلویوں کا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے حبیب کی میلاد منایا۔ میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے میرے نبی کا میلاد منایا ہے، خود امام الانبیاء نے اپنا میلاد منایا ہے، حضور کے صحابہ نے نبی کا میلاد منایا ہے۔ بلکہ اگر آپ ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا ہر دور کے ایمان والوں نے، ہر دور کے مسلمانوں نے اپنے نبی کا میلاد منایا ہے۔ یہ آج کے بریلویوں کا ایجاد کردہ طریقہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اچھا قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا،
قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا. ہم جب میلاد مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضور کے آنے ہی کا تو ذکر کرتے ہیں نا. حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہیں, حضور کے معجزات کی بات کرتے ہیں, حضور کے منصب و مقام کی بات کرتے ہیں, حضور کی شان و عظمت کی بات کرتے ہیں. ہم آخر کرتے کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا جائز نہیں ہے, میلاد منانا جائز نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے آپ جواب دیں. آپ جب کبھی جہاں بھی میلاد کی محفل میں گئے ہوں گے, توجہ ہے آپ کی, آپ میلاد کی محفل میں جہاں بھی گئے ہوں گے, جب بھی گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا میلاد کی ہر محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے نا. سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت. اب بتائیے قرآن کی تلاوت یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ جی, کوئی کہے گا صدیق اکبر نے کہاں کیا تھا تلاوت, عمر فاروق اعظم نے کب کیا تھا تلاوت, کوئی سوال کرے گا؟ تو سب سے پہلے ہماری محفل میں آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت, اور قرآن کی تلاوت صحابہ نے کی. اس کے بعد یہ دو نعتخواں حضرات جو بطور مہمان یہاں آئے ہیں, تلاوت کے بعد انہوں نے آپ کو حضور کی نعتیں سنائی. اب بتائیے حضور کی نعتیں آج کا بریلوی ہی پڑھتا ہے کہ صحابہ نے بھی پڑھا؟ جی, جناب حسان بن ثابت حضور کی محفل کے نعتخواں تھے, درباری نعتخواں. اسی طرح ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کی نعتیں لکھتی, حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کی نعتیں لکھتے. تو اب ہمارے یہاں میلاد کی محفل میں حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اب یہ نعت پڑھنا بھی شرک اور بدعت نہیں, یہ بھی صحابہ سے ثابت تھی. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے آیا اور میں آ کر کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی اللہ رسول کے فرامین بتا رہا ہوں, میں بھی دین کی باتیں بتا رہا ہوں, میں بھی قرآن و حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اب بتائیے یہ دین کی باتیں بتانا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, کیا یہ غلط چیز ہے؟ اور یہ کام کیا صحابہ نے نہیں کیا؟ تو یہ کام بھی تو صحابہ سے ثابت ہو گیا. اب بیان کے بعد کیا ہوگا؟ صلاۃ و سلام. اب بتائیے صلاۃ و سلام بھی تو صحابہ نے پڑھا ہے نا, حضور پر درود و سلام بھیجتے تھے. تو یہ چوتھی چیز یہ بھی صحابہ سے ثابت. اب اس کے بعد دعا کی جائے گی. آپ بتائیں دعا کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا؟ دعا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ارے دعا کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ نے دعا نہیں کی تھی. تو اب دعا کرنا بھی صحابہ سے ثابت ہو گیا. تو میلاد کی محفل میں ہم ڈھول طبلے نہیں بجاتے ہیں, میلاد کی محفل میں ہم چٹکلے نہیں سلاتے ہیں, میلاد کی محفل میں کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے ہیں, میلاد کی محفل میں کوئی عمل اللہ رسول کی ناراضگی والا نہیں کرتے ہیں. ہم وہی سب کچھ کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اللہ کے نبیوں نے اللہ کے حبیب کی میلاد بیان کی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو نبوت کے ساتھ اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمایا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت دی کہ چرند پرند بھی آپ کے تابع, ہوا بھی آپ کے تابع. آپ چینٹی کی آواز کو میلوں دور سے سنتے تھے, جواب بھی دیتے تھے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے. آپ جانتے ہیں وہ تخت اس اسٹیج کی طرح نہیں, وہ تخت اتنا لمبا چوڑا ہوتا. اللہ کے نبی بیچوں بیچ بیٹھتے, آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے 1,000 انسانوں کی صفیں ہوتی, ان کے پیچھے اتنی ہی جنات کی صفیں ہوتی. پھر آپ ہوا کو حکم دیتے, ہوا آج مجھے فلاں مقام کی طرف چلنا ہے. ہوا آپ کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو آسانی سے اٹھاتی تھی اور لے کر چل پڑتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ تخت پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے. اچانک آپ نے ہوا کو حکم دیا, اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار دے. ہوا نے تخت کو نیچے
نیچے اتارا. سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترتے ہیں, آپ پیدل چلنا شروع کرتے ہیں. آپ کو دیکھا تو دھیرے دھیرے تخت سے سارے لوگ نیچے اتر آئے, آپ کے پیچھے پیچھے پیدل چل پڑے. کچھ دور پیدل جانے کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا, دوبارہ تخت کو میرے پاس لا. تخت کو لایا گیا, اللہ کے نبی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے, لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی. ہوا پھر لے کر چلی آپ کے تخت کو. آپ کے قریبی لوگوں نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, آج سے پہلے جب بھی تخت پر ہم بیٹھتے تھے اپنی منزل پر جا کر اترتے تھے, آج درمیان میں آپ نے تخت کو نیچے اتارا اور پیدل چلنے لگے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا, جس زمین پر آج میں نے پیدل سفر طے کیا ہے یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے, یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پر اللہ کے حبیب تشریف لانے والے ہیں, نبی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والے ہیں. آپ فرماتے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جہاں اللہ کے محبوب جلوہ گر ہونے والے ہیں اس زمین پر میں تخت کے دوش پر, ہوا کے دوش پر سوار ہو کر گزر جاؤں, اس لیے اس زمین کا میں نے احترام کیا اور میں تخت سے نیچے اتر گیا. فرمایا گیا سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی امت کے سامنے اس طرح امام الانبیاء کا ذکر کیا, ان لوگوں نے کہا ہمیں ان کی اور نشانیاں بتا دے. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے میرے نبی کی میلاد بیان کرنی شروع کر دی. آدم علیہ السلام, آپ اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے بیٹے میں تجھے ایک نام ایسا سکھائے دیتا ہوں جب کوئی کام نہ بنے, جب دعا قبول نہ ہو, اس نام کے وسیلے سے دعا کرنا تیری بگڑی بن جائے گی. شیش علیہ السلام نے کہا بتائیے وہ نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے وہ نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ. بیٹا ان کے نام کا وسیلہ بنا کر جو دعا کرو گے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا. شیش علیہ السلام سنے تو حیران, عرض کرتے ابا حضور ابھی تو زمین پر آپ ہیں, میں ہوں, اس نام کا کوئی موجود نہیں ہے, آخر یہ ہے کون جن کا نام اتنا پاورفل ہے کہ جن کے نام کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ اللہ کے حبیب کا نام ہے. جب جنت میں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا تو جہاں جہاں پر میں نے لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا تھا اسی کے ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تھا. میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے اللہ یہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس کے نام کو ہر جگہ لکھ رکھا ہے آخر یہ ہے کون؟ تو اللہ نے فرمایا آدم حقیقت میں یہ تیری نسل میں سے ہوں گے, لیکن حقیقت میں اے آدم بظاہر یہ تیری نسل میں سے ہوں گے لیکن حقیقت میں یہ تیری اصل میں ہوں گے. اے آدم یہ میرے وہ حبیب ہیں کہ جن کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا, نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ میں ساری کائنات کو پیدا کرتا. آدم علیہ السلام فرماتے بیٹا شیش زمین پر آنے کے بعد میں 300 سال تک روتا رہا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہا, اللہ نے میری توبہ کو قبول نہ کیا. اچانک میرے ذہن میں وہ نام یاد آ گیا اور میں نے جیسے ہی ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی ہے 300 سال سے رو رہا تھا, دعا قبول نہیں ہوتی تھی, اور جیسے ہی ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا اللہ نے فوراً میری توبہ قبول فرما لی. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے, آپ کی گفتگو کو سن کر مجمع زاروں قطار ہو رہا تھا. اچانک اس مجمع سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہتی اللہ کے نبی قربان اس ماں کی عظمت پر جس نے تجھ جیسا بیٹا جنا, قربان اس ماں کی شان پر جس نے تجھے گود میں پالا اپنا دودھ پلایا, تیری ماں کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً میری ماں کی شان و عظمتیں بہت بلند ہے, لیکن سنو میری ماں سے زیادہ بلند مقام اس ماں کا ہے جس کی کوکھ سے اللہ کا حبیب جلوہ گر ہونے والا ہے.
حواریوں کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں آپ، کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کے سامنے میرے نبی کی میلاد بیان کرنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا، زمین پر ان کا نام محمد ہوگا، وہ اللہ کے حبیب ہوں گے، انہی کے صدقے میں رب کائنات کو پیدا فرمائے گا۔ یوں نبی کی میلاد بیان کرتے ہیں، آپ کے حواریوں پر اللہ اکبر ایک وزن کی کیفیت طاری ہو گئی اور پورا مجمع ایک زبان ہو کر پکار اٹھا، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تاریخ گواہ ہے تمام نبیوں نے اپنے دور کے انسانوں کے سامنے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا۔ اب جو انبیاء نے کیا ہے وہی آج کا سنی کرتا ہے، وہی آج کا بریلوی کرتا ہے۔ ہاں ہم میں ان میں صرف فرق اتنا ہے، وہ سارے کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ تو جب آنے والے ہیں کہنا جائز ہے، آ چکے ہیں کہنا بھی۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے بتاؤں میں آپ کو؟ آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں، میرے نبی کی والدہ، کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس وقت جبرائیل اپنے ساتھ 3 جھنڈے لے کر آئے تھے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا مشرق و مغرب کے بیچوں بیچ اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا۔ آپ جانتے پوری زمین کا سینٹر کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو تیسرا جھنڈا کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ پر۔ اب معلوم ہوا نبی کی ولادت کے دن سب سے پہلے جھنڈا بریلویوں نے نہیں لگایا ہے، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے لگایا ہے۔ محبت سے کہیں آپ، کس نے لگایا ہے؟ اچھا، جبرائیل جو جھنڈا لگائے تھے وہ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ جبرائیل جھنڈا کیا بامبے سے لے کر آئے تھے؟ لکھنؤ سے لے کر آئے تھے؟ جبرائیل ظاہر آئے تھے جنت سے، تو جھنڈا کہاں سے لائے تھے؟ اچھا، جب جنت سے جھنڈا لے کر چلے تو اللہ نے منع کیا؟ جی، جبرائیل روزانہ خالی ہاتھ جاتا ہے، آج یہ جھنڈا کہاں سے لے کر چلا؟ کیا بتاؤ جبرائیل چھپا کر لے کر آئے تھے کہ اللہ دیکھ نہ لے معاذ اللہ؟ ایسا ہے؟ جب جبرائیل جھنڈا لے کر چلے اور اللہ نے منع نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں 12ویں کے دن جبرائیل نے جھنڈا لگایا، اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہ ملا کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اللہ نے نہیں روکا، یہ روکے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جبرائیل کا اپنا گھر ہوتا تو جبرائیل اپنے گھر پر جھنڈا لگاتے، اس زمین پر جبرائیل کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، اس لیے جبرائیل نے جھنڈا لگایا تو کہاں لگایا؟ جس کے حبیب آئے تھے اسی رب کے گھر خانہ کعبہ پر لگایا۔ تو جب 12 ربیع الاول کو اللہ کے گھر پر جھنڈا لگانا جائز ہے تو ہم سنیوں کے گھروں پر بھی جھنڈا لگانا، جب خانہ کعبہ پر جھنڈا لگانا جائز ہے، جب خانہ کعبہ پر جھنڈا لگانا جائز تو ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں بھی جھنڈا لگانا، ہم کہتے ہیں نا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کے نصیب میں اپنا ہی برتھ ڈے منانا لکھا ہے، ہم اپنا منائیں نہ منائیں اللہ کے حبیب کا مناتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے ہم مسلمانوں میں برتھ ڈے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر دیکھیں ویڈیو ایک سے ڈی پی پر اسٹیٹس اسٹوری، ہر کوئی برتھ ڈے پہلے تو بچوں کا منایا کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے باپ کا بھی شروع ہو گیا، ماں کا بھی شروع ہو گیا، پوری فیملی کا ہو رہا ہے۔ اس پر کوئی فتویٰ دے رہا ہے بھلا بتائیے؟
کسی کی تقریر سنی اس کے خلاف کہ یہ جائز نہیں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ کوئی ہینڈ بل بٹا آپ کے واٹس ایپ پر کوئی اس کے خلاف میسج آیا؟ لیکن میلاد کا مہینہ آتے ہی فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سنو، یہ پوری دنیا والے اپنا برتھ ڈے منائیں یا منانا بند کر دیں، لیکن روئے زمین پر جب تک ایک سنی باقی رہے گا قیامت تک نبی کا میلاد مناتا رہے گا۔ ارے ہمارے نبی نے، ہمارے امام نے اس لیے پہلے ہی فیصلہ کر دیا۔ اچھا، یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، جو آپ کے گاؤں کے بزرگ حضرات ہیں، ان سے پوچھیں کہ حضور کی میلاد ان کے بچپنے میں کیا اتنے دھوم دھام سے منائی جاتی تھی؟ کیا ان کے بچپنے میں بھی ایسے جلوس نکلتے تھے، اتنی محفلیں ہوتی تھی؟ یہ کہیں گے نہیں، پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اب پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا کیوں؟ پتا چلا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا میلاد منانے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ بدعقیدہ جب آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں دیکھو اس سال جلوس میں پبلک کم تھی، دیکھو اس سال جلسے میں بھی مجمع کم تھا، دیکھو اس سال اتنا میلاد نہیں منایا گیا، دھیرے دھیرے لوگ کم ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے میلاد منانے والے کم ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرما لیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ پتا چلا 1400 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے، 200 سال پہلے جتنے لوگوں نے میلاد منایا تھا آج اتنے ہی میلاد نہیں منائیں گے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جائے گا میلاد منانے والے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ بڑھانے والا کون ہے؟ ہم بڑھا رہے ہیں جی؟ یہ بریلوی بڑھا رہا ہے؟ جس کے محبوب آئے ہیں وہ بڑھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بڑھانے والوں میں ہمیں شامل کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان، ہم بڑھانے والے نہیں ہیں، بڑھانے والا اللہ ہے۔ اور روکنے والا کون ہے؟ یہ ملا ہے۔ بڑھانے والا کون ہے؟ اچھا، ان کے روکنے سے رکیں گے؟ ان کے روکنے سے؟ اسی لیے میرے امام نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ بڑھا رہا ہے اور یہ گھٹانے کے چکر میں لگے اور یہ کہہ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ارے یہ گھٹائیں، اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹانے میں لگے ہیں اور اللہ بڑھانے میں لگا ہے۔ پتا چلا جھگڑا ہم سنیوں سے نہیں ہے، جو بڑھانے والا رب ہے، ان کا ڈائریکٹ جھگڑا اس اللہ سے ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ نے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، منانے والوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ اور یہ کہتے دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں، دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں۔ میرے امام نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں یا دو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے۔ آج مسلمانوں میں نعرے کے لیے نہیں رک رہا ہوں، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ کہ جیسے سید صاحب آئیں گے فوراً مجھے گفتگو ختم کرنا ہے اور آپ کو میرے اور سید صاحب کے درمیان ان دونوں مہمان ناطقوں حضرات کی نعتیں بھی سننا ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی بڑا طویل سفر طے کر کے آپ کے علاقے میں پہنچے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں دھیرے دھیرے برتھ ڈے کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی مہم نہیں، کوئی تحریک نہیں، اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں۔ ساری طاقت لگاتے ہیں تو نبی کی میلاد کو بند کرنے کے لیے، نبی کی میلاد کو روکنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی، اب سنیں غور سے ایک بات، کوئی اپنا برتھ ڈے منائے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی نبی کا برتھ ڈے منائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن برتھ ڈے اپنا مناؤ، بچوں کا، دوستوں کا یا اپنے نبی کا، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر مناؤ۔
یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں، یہ تالیاں بجانا، یہ ڈی جے لگانا، یہ تھرکنا، یہ بے پردگی کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے آپ کا جس دن برتھ ڈے ہے آپ 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں، اللہ جو توفیق دے آپ اس پر فاتحہ کریں، اس کے بعد اپنے گھر میں، دوست احباب میں، غریب غربا میں اس کو تقسیم کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج برتھ ڈے کے موقع پر کیک لایا جاتا ہے، اس پر کینڈل جلایا جاتا ہے، اور پھر جس کا برتھ ڈے وہ پھونک مار کے کینڈل بجھاتا ہے، اور دوست احباب پھر تالی بجاتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے گنگناتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ مجھے آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جب بجھانا ہی تھا تو جلایا کیوں تھا؟ خامخواہ میں کیوں ضائع کیا ایک ماچس کی تیلی اور موم بتی کو؟ جب بجھانا ہی تھا جلایا کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروکار اب تو اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ پہلے برتھ ڈے پر لوگ چوری چاقو سے کیک کاٹتے تھے، اب تو تلوار لے کے نکلتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ کئی ویڈیوز ملیں گے سوشل میڈیا پر، تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ برتھ ڈے ہے، کیک کاٹنے جا رہا ہے کہ کیک کا مرڈر کرنے جا رہا ہے؟ کرنے کیا جا رہا ہے؟ اچھا اب ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے، اگر مان لیجئے کسی کا نام سلیم ہے اور سلیم کا برتھ ڈے ہے تو تمام الفابیٹ کے مطابق ایک کیک ہوگا، ایک کیک پہ ایس لکھا ہوگا، ایک پہ اے لکھا ہوگا، ایک پہ ایل لکھا ہوگا، پوری سپیلنگ کے حساب سے اتنے کیک ہوں گے۔ اور پھر جب کیک کاٹے گا تو کیک کو کھایا کم جائے گا، ایک دوسرے کے منہ پہ زیادہ لگایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ میں ایسی کسی پارٹی میں نہیں گیا، میں نے بھی ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں، اور باقاعدہ کئی علاقوں میں ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چلن بہت عام ہو رہا ہے، آپ اس سے روکے لوگوں کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، اور 12 بجتا ہے تو یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق یوں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے برتھ ڈے پر 1500 2000 3000 کا کیک لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد آپ اس کو کاٹ کر ایک دوسرے کے منہ پر لگا کر برباد کر دیتے ہیں تو کیا بتائیے اللہ کی نعمت کو آپ ضائع نہیں کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ارے ہمارے محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری آبادی میں کتنے یتیم بچے ایسے ہیں، کتنے غریب گھر ایسے ہیں، کتنی بیواؤں کے بچے ایسے ہیں جن کو پورا سال گزر جاتا ہے، ایک 10 روپے کی آئس کریم کھانے کو نہیں ملتی ہے، ایک 10 روپے کا چاکلیٹ کھانے کو نہیں ملتا ہے، ایک طرف غریبوں کے بچوں کو پورے سال بسکٹ آئس کریم اور چاکلیٹ کھانے کو نہ ملے، اور ایک طرف ہماری قوم کا جوان اپنے برتھ ڈے پر 3-4 ہزار روپے کے کیک کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو آپ اپنے برتھ ڈے والے دن کیک لائیں، میں کیک کو حرام ناجائز کا فتویٰ نہیں دیتا، کیک لانا کھانا جائز ہے، آپ لے کر آئیں، لیکن اس کو یہود و نصارہ کی طرح تالیاں بجا کر گانے گنگنا کر نہ کاٹیں، بلکہ آپ اس کو سامنے رکھ کر جو کچھ اللہ توفیق دے فاتحہ پڑھیں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اور پھر ان ٹکڑوں کو لے جا کر ایک دوسرے کے چہرے پر نہ ملیں، یتیموں کو لے جا کر کھلا دیں، غریبوں کو لے جا کر کھلا دیں، اپنے محلے کی بیواؤں کے گھر پہنچا دیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے اس طرح سے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جب آپ کے برتھ ڈے کا کیک غریبوں کے پیٹ میں پہنچے گا، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اپنے برتھ ڈے پر خرافات کرو تو کہاں شریعت اس کی اجازت دے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں جو نبی کی میلاد کے موقع پر کوئی ایسا کام کرے جو کام خلاف شرع ہو تو بندہ نبی کی میلاد سے محروم ہو جاتا ہے، میلاد کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم میلاد منا رہے ہیں برکت سے محرومی کے لیے کہ برکت کے حصول کے لیے؟ بھلا بتائیے آپ ہم کیوں میلاد منا رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو میلاد پاک کے موقع پر آپ قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر میلاد منائیں کہ انشاءاللہ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، چبھتی ہوئی بات، 12ویں شریف کی جب شب آتی ہے تو ہمارے محلے میں بڑے بڑے اسپیکر لگتے ہیں اور اس پر وہ نعتیں بجتی ہیں جس میں ڈول ہو،
तबला हो, हारमोनियम हो, सोना आया, 12वीं का चांद आया, झूमो और पूरी रात हुड़दंग होता है। बल्कि अब तो ये हाल है हमारी कौम का, अल्लाह के किसी वली का उर्स हो तो उसके मौके पर संदल के नाम पर भी नौजवान ठुमके लगा रहे होते हैं, थिरक रहे होते हैं, डीजे बज रहा होता है, म्यूजिकल नाते या ढोल ताशे वाली कव्वालियां। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुनो बहुत गौर से। आप 12वीं की शब या मीलाद के जुलूस में ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली नातें बजा रहे हैं, मेरे नबी ने इसके बारे में जानते हो क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मज़ामीर को यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को खत्म करने के लिए जमीन पर जलवागर हुआ हूं। हुजूर फरमाते हैं, मैं इसे मिटाने आया हूं। और जिस दिन नबी की विलादत की शब है उसी दिन हम बजा रहे हैं। क्या बताइए हम बरकत हासिल कर सकेंगे? हुजूर को राजी कर सकेंगे? तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अपना मनाएं या अपने नबी का मनाएं, शरीयत के दायरे में रहकर मनाएं कि इंशाअल्लाह। अब आखिरी 2 बातें अर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी। मीलाद शरीफ दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग मनाते हैं, लेकिन रस्मी तौर पर मनाकर गुजर जाते हैं। मेरे आका ने, आप जिनकी आमद पर खुश हो, क्या मेरे नबी ने कहीं फरमाया ये कुमकुमे मेरी आंखों की ठंडक हैं, ये झंडे मेरी आंखों की ठंडक हैं, ये जलसे मेरी आंखों की ठंडक हैं, ये जुलूस मेरी आंखों की ठंडक हैं, ये देगे मेरी आंखों की ठंडक है, ये नियाज़ें मेरी आंखों की ठंडक है, ये लंगर मेरी आंखों की ठंडक है, ये मजमा मेरी आंखों की ठंडक है? अरे जिस नबी की मीलाद के नाम पर तुम ये सारे काम करते हो, उसी नबी ने फरमाया है नमाज मेरी आंखों की ठंडक। लेकिन हम ये सब करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्या बताइए हुजूर राजी होंगे? और उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से ये बात भी कह दूं, एक आदमी जिंदगी भर मिलाद न मनाए, कयामत में उसकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन एक आदमी अगर एक वक्त की नमाज भी जानबूझकर छोड़ेगा तो अल्लाह की पकड़ से उसे कोई नहीं बचा सकता है। मिलाद मनाओ, अपनी हैसियत के मुताबिक मनाओ, धूमधाम के साथ मनाओ। अरे सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जो मेरे नबी की मिलाद के नाम पर 1 दीनार खर्च करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो मिलाद मनाओ, मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन जिस अबू बकर सिद्दीक ने मिलाद मनाने की वसीयत की, उसी सिद्दीक अकबर ने कभी एक वक्त की नमाज को भी कज़ा नहीं किया। क्या बताइए कभी छोड़ा है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, रस्मी तौर पर मिलाद मना रहे हैं, लेकिन एक एक करके 5 वक्त की नमाजें कज़ा कर रहे हैं। तो याद रखना, ये सारी चीजें नफली इबादत हैं, ये मुस्तहब में इसका शुमार है। कल क़यामत में अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा। लेकिन अगर हमने फराइज को छोड़ा है, वाजिबात को जानबूझकर तर्क किया है, तो कल क़यामत में अल्लाह की पकड़ से हमें कोई नहीं बचा सकता। बल्कि मेरे नबी ने यहाँ तक फरमा दिया, जिसने एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा किया, उसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा, और जिसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा, उसको हर बार के बदले 80,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी, आप फरमाते, मैं 7-8 साल का बच्चा था, मुझे वो माई अब भी याद है। एक माई नमाज पढ़ रही थी, मैंने देखा उसके पैरों में एक बिच्छू डंक मार रहा है। आप फरमाते, मैं देख रहा था माई नमाज में और बिच्छू पैर में डंक मारता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फरमाते, कभी मैं बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता, कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता। बिच्छू ने 7 बार डंक मारा, लेकिन माई के चेहरे पर कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वो इत्मीनान से नमाज पढ़ती जा रही थी। आप फरमाते, जब माई ने सलाम फेरा, मैंने सलाम किया और मैंने कहा, माई मैं हैरान हूँ, एक बिच्छू तेरे पैरों में डंक मार रहा था और तू नमाज में मशगूल थी, क्या
بچھو کے ڈنگ کا تجھے پتہ نہیں چلا؟ اب سنو مائی نے کیا جواب دیا تھا۔ مائی جواب دے گئی اور قیامت تک کے مسلمانوں کی رہنمائی کر گئی۔ اس بڑھیا نے کہا تھا اے جنید، جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہوں اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اے جنید، میں آخرت کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے رب نے مجھے دنیا کی تکلیف سے بچا لیا۔ آج ہمیں تو آخرت کی تکلیف کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ قبر میں جانا ہے لیکن کسی کو خیال ہے کہ قبر میں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ قبر کی وحشت، قبر کی دہشت، قبر کی تاریکی، قبر کے کیڑے مکوڑے، قبر کی تنگی، قبر کے اندر دوڑنے والے سانپ بچھو، کبھی آپ نے سوچا؟ اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، میلاد مناؤ، دھوم دھام سے مناؤ، لیکن نمازیں قضا کر کر کے مناؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہاری محفلیں بھی مقبول نہیں ہوں گی۔ بعض لوگ جلوس میں نکلتے 6 گھنٹے پیدل چلے گا لیکن عصر نہیں پڑے گا، مغرب نہیں پڑے گا، عشاء نہیں پڑے گا۔ نبی کے نام پر 6 گھنٹے پیدل چلنے کو تیار ہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس سال طے کر لیں ہمیں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے کہ انشاءاللہ۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔